السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن، میں ہوں حارث امین۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بین الاقوامی سیاست کے اوپر اور مشرق وسطیٰ میں جو انسانی بحران جاری ہے اس پر بات کریں گے، ساتھ میں امریکہ کی جو اندرونی پالیسیز ہیں اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے، اور بہت امپورٹنٹ کہ بھارت کو ایک مرتبہ پھر شکست ہوئی ہے سفارتی محاذ پر، اس کی تفصیلات بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ محسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وہاں اسلام آپ زیر لب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ان موضوعات کے انتخاب کے حوالے سے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے پروگرام کے دوران مجھ سے پوچھنی ہے؟ میرا خیال ہے سر ٹرمپ صاحب کا بیان ہے، مجھے اس پر مسکراہٹ اور حیرت ہے، اس وجہ سے مسکراہٹ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہوتا تو میں صدر ہی نہ بنتا۔ یہ کیسی بات ہے اور کیوں انہوں نے کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ بھی کہتے ہیں، لوگ عمومی طور پر نا یا تو پہلے حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پریشانی میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک تیسری کیفیت ہوتی پشیمانی، مطلب ابھی مجھے حیرت ہے، آپ کی بات سن کر میں پریشانی میں چلے جاؤں اور گا؟ اس کے بعد جب میں نتیجہ نکالوں گا آپ کو پشیمانی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے، یہ ریورس آرڈر میں بھی ہو سکتا ہے۔ سٹیٹمنٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاسیات کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں فلسطین کو بھی ڈسکس کریں گے۔ انڈیا کو ایک ناکامی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایس سی او کی ڈیفینس منسٹرز کی جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ایک مرتبہ کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اور جے شنکر صاحب جو ہیں وہ گئے تھے کوائڈ کی کانفرنس میں، 4 ملکی جو ہے اس کانفرنس میں۔ اس کی اہمیت پہ بھی بات اگر آپ اجازت دیں تو کر لیں گے۔ وہاں پر شرمندگی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست یا تو قرار دلوایا جا سکے یا پہلگام کے واقعے کے حوالے سے پاکستان پر مدعا ڈالا جا سکے، وہاں پر بھی ان کو ناکامی، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ ہمارے محبوب امریکہ کے صدر ہیں، یعنی امریکہ بھی محبوب ہے اور اس کا صدر اور بھی زیادہ محبوب ہے۔ وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ ساری دنیا کا میڈیا اس بات کو پھر یا تو اس کو کھنگالتا ہے یا اچھالتا ہے۔ پہلے پتہ ہوتا تو صدر نہ بنتا، ٹرمپ اپنے عہدے سے پریشان کیوں ہیں؟ تو امریکی صدر نے صدارتی عہدے کو خطرناک قرار دے دیا۔ ایک موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صدارتی عہدے کے حوالے سے دلچسپ بات کرتے ہوئے ایک انالوجی ٹرا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منہ زور بیل پر سواری اور کار ریس کے ڈرائیورز کے مرنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ 1% ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صدر ہوں اور وہ بھی امریکہ کے صدر ہوں تو آپ کے مرنے کے چانسز جو ہیں وہ 5% ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ بات کھیل تماشے کی سینس میں کس سے خطرہ ہے سر ان کو؟ ہاں، یہ بہت بنیادی سوال آپ نے کر دیا۔ میں نے کہا تھا آپ مجھے پھنسائیں گے۔ مطلب اتنی سیکیورٹی، آپ صدر ہیں، امریکہ کے صدر ہیں؟ ساری دنیا کے تمام بادشاہوں کی تمام جو صدور ہیں یا پرائم منسٹرز ہیں، ان کی سیکیورٹی ایک طرف، امریکہ کے صدر کی سیکیورٹی ایک طرف، ٹھیک ہے نا؟ امریکہ نے دنیا پہ راج ایسے ہی نہیں کیا ہوا، کچھ سسٹم ایسے ان پلیس کیے گئے ہیں جس میں ٹاپ آف آل جو ہے وہ امریکی صدر کی سیکیورٹی بھی ہے۔ اس کے باوجود ان کو یہ بات کہنی پڑی ہے کہ امریکہ کا صدر ہونا اس کا خطرہ ہے، اس کی جان کو جو ہے وہ 5% ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا 2 ڈرائیونگس۔ ایک تو کار ریس کی بات کی ہے، پھر بل رائڈنگ کی بھی بات انہوں نے کی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی جو پالیسیز انہوں نے اختیار کی ہیں امریکہ کے لیے، 3-4 چیزیں تو مسلسل میڈیا میں آ رہی۔ امیگریشن لاز میں تبدیلی کی گئی ہے، امریکہ کے اندر تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری کی جو ہے وہ مہم شروع ہوئی ہے، پکڑ کے لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو امریکہ سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور اس پالیسی پہ بھی میں بات کروں گا۔ اس میں بنیادی طور پر کچھ چیزیں ایسی تبدیل کی گئی ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ ڈاٹس کو ملا کے دیکھیں تو پکچر یہ بنتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی جان کے حوالے سے بھی نا کچھ اندیشہ ہے، کچھ ڈیفینیٹلی ان کی انٹیلیجنس نے بھی ان کو بتایا ہوگا کہ یہ جو آپ نے کورس آف ایکشن اختیار کیا ہوا ہے اس سے انٹرنل ریپلز بھی کریٹ ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بھی اس کا کردار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک پیراڈائم شفٹ آئی ہے پوری دنیا میں۔ پہلے امریکہ پراکسیز جو تھی ان کے ذریعے حکومت کرتا تھا، سارا گلوب اس کا تھا۔ اب چونکہ نئے کنٹینڈرز آ گئے ہیں، اس کی اتھارٹی کو بھی، امریکہ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کرنے والے فیکٹرز جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ نے اپنی پالیسی میں ایک میجر شفٹ لے کر آئے کہ کانفلکٹ ریزالو کرنے ہیں، اور امریکہ نے دنیا میں کسی بھی کانفلکٹ میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں کرنی، ماں سوائے اب تک اسرائیل کے حوالے سے۔ ان کی پالیسی سٹیٹڈ وہی ہے،
اس میں کوئی تبدیلی نظر لیکن نہیں اس حوالے سے کہا ہے انہوں نے کہ 60 روز کے لیے جنگ بندی ہوگی. اب ہم بات کر رہے ہیں اس بات کی کہ ان کو خطرہ کس بات سے ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلے تو اگر پولیٹیکل حوالے سے بات کی جائے تو جو امریکی پریزیڈنٹس اس سے پہلے مرڈر ہوئے ہیں, اسیسینیٹ ہوئے ہیں, ان میں جان ایف کینیڈی سب سے پہلے ارلی 60s میں ان کا مرڈر ہوا تھا. تو بے آف پگ کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کیوبا کے اندر انقلاب پیدا کرنا CIA نے کاسٹرو کے خلاف, وہ ناکام ہوا تھا. اس ناکامی کے سبب یہ ابھی تک بھی یہ نام یعنی فائلز دبی ہوئی ہیں کہ CIA نے شاید ان کو مرڈر کروایا تھا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت کمیونسٹ لابی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی پوری دنیا میں, شاید کمیونسٹوں نے یہ کام کیا ہوگا. تیسری اسرائیل کی طرف خیال جاتا ہے کہ اسرائیل اپنے من چاہے ریزلٹس لینے کے لیے واشنگٹن پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ بھی اگر اس کا پریزیڈنٹ تو وہ اسرائیل کی پالیسی سے جان نہیں چھڑا سکتا. یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ امریکی صدر اور وہ یعنی میرا صدر بننا, اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس میں اتنی تکالیف یا اتنے خطرات جو ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں تو میں شاید صدر نہ بنتا. یہ لائٹر نوٹ پہ کرنے والی بات نہیں ہے, اس کا سیریسلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وہ پالیسیز کیا ہیں. دیکھیں 2 جنگیں ہیں, 2 کانفلکٹس کہنا چاہیے. ایک تو پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ تھا جس میں ان کو کامیابی ہوئی. ابھی تک انہوں نے 18 مرتبہ سے زیادہ روکنے میں 18 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں نے جنگ بند کروائی ہے. دوسرا ان کا کریڈٹ یہ وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے ہے کہ یہ سیز فائر انہوں نے کروایا اور ہو بھی گیا. وہ لاسٹ کرتا نہیں کرتا یہ ایک الگ بات ہے, اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے. لیکن 2 بڑے کام کرنے کے بعد تیسرا ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اصل میں ہے غزہ میں جنگ بندی کروانا. یہ ایک میجر شفٹ ہے جو امریکہ کی ٹورڈز اسرائیل پالیسی جو ہے اس میں اگر وہ کامیابی ہوتی تو اس کی مخالفت جس قدر ہوگی. اگر آپ فرض کر لیتے ہیں کہ اسرائیل کی لابی امریکہ کے اندر ان کی تمام پالیسیز کو کنٹرول کرتی ہے, میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے, سیکیورٹی کے معاملات کے اندر بھی وہ دخیل ہوتے ہیں, تو خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر کسی نہ کسی اعتبار سے نیتن یاہو یا ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پہ اتفاق کر لیتے, میں فرض کر کے بات کر رہا ہوں کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے اور مکمل امن ہو جاتا ہے, تو اس کی ایک پرائس ہے جو پے کرنی پڑے گی نیتن یاہو کو بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی. میرا خیال ہے کہ ان تینوں چیزوں کی طرف اگر ہم برابری کی بنیاد پر دیکھیں تو ان کا اس خطرے کی طرف اشارہ کرنا کہ ان کی جان جا سکتی ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اور کون کون سی ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. امیگریشن لاز کی بات کر لیتے ہیں پہلے. امیگریشن کے اندر بنیادی طور پر جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے مکمل طور پر, اور بہت بڑی خبر ہے یہ. امریکہ آنے والوں کے لیے نئی وارننگ جاری, کن لوگوں کا ویزا اور گرین کارڈ منسوخ ہو سکتے ہیں. اس میں وہ لوگ بنیادی طور پر ایک جو تو غیر قانونی طور پر تھے وہاں پر ان کو پکڑ کے نکالا جا رہا ہے, لیکن قانونی طور پر بھی وہ لوگ جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا مستقل رہائشی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ محکمہ یعنی DHS محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی اعداد و شمار 1 جنوری 2024 تک کے جو ہیں اس کے مطابق 1.28 کروڑ غیر ملکی افراد جو ہیں امریکہ میں مستقل طور پر رہائشی ہیں. اب ان کو بھی اس کیٹیگری میں لایا جا رہا ہے جو USCIS یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سٹیزن شپ اور امیگریشن سروسز ہے. اس کے مطابق وہ تمام لوگ جو یا تو حماس کی حمایت کرتے ہیں, اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں, احتجاج میں حصہ لیتے ہیں, SMS کرتے ہیں, ویڈیو چیٹ کرتے ہیں, پوسٹ لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی مخالفت میں, غزہ کی حمایت میں, حماس کی حمایت میں, وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کے راڈار پر رہیں گے اور ایسے لوگوں کے خلاف بھی قوانین جو ہے اس میں سختی کی جا رہی ہے. یعنی اب کوئی بھی آدمی جو ایک بات یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں شہری آزادیوں کے حوالے سے امریکہ کا ریکارڈ بہت شاندار رہا ہے, اور اسی ایک بنیاد پر سوویت یونین کی جیسے کہتے تھے کہ آئرن کرٹن ہے, کہ یعنی ایک آئینی پردہ ہے کہ سوویت یونین میں جیسے اب ہم مطلب پرانا سوویت یونین اب موجودہ روس جو ہے اور چائنا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے, میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے, اور اسٹیٹ کی جو عام آدمی تک انفارمیشن کے حوالے سے جو سخت قوانین ہیں
ان قوانین کے حوالے سے اگر وہ جہنم تھی تو امریکہ کو جنت قرار دیا جاتا تھا کہ شہری آزادی اور اظہار رائے کی جو آزادی امریکہ کو حاصل ہے یا امریکہ میں حاصل ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ شاہ جی، ان پابندیوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کس سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے؟ کسی سے متاثر ہوئے کسی دوسرے ملک سے؟ نو، کسی سے متاثر ہو کر نہیں کیا۔ امریکہ کے اندر اندرونی طور پر اسی آزادی کا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کو جنت قرار دیا جاتا تھا، آپ کوئی بھی بات سوائے اس کے کہ آپ سی آئی اے اور پینٹاگون کے بارے میں یا ان کی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں، امریکہ کی ہر قسم کی پالیسی کو پوری دنیا میں بھی اس پر اعتراض کیا جاتا تھا، تنقید کی جاتی تھی، اور امریکہ کے اندر بھی، سوائے اس کے کہ آپ امریکہ کی آزادی کے حوالے سے یا امریکہ کے جو کلچر ہے اس کے حوالے سے، باقی تمام چیزیں حکومتوں کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، شہری آزادیوں کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایک آئیڈیل ماحول تھا۔ لیکن یہ جو قوانین سامنے آئے ہیں اس کا ایک رد عمل بھی سامنے آئے گا۔ شاہ جی، 60 روزہ جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ اس کی تفصیل آپ سے بریکس کے بعد آ کے لوں گا۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیں۔ جی خوش آمدید۔ شاہ جی، آپ کو کیا لگتا ہے جو 60 روزہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے یہ ہو پائے گی؟ نہیں، اعلان تو جو کیا گیا ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہے، اس پہ ٹرمپ نے جس طرح سے پہلے کہا تھا کہ اتفاق اسرائیل نے بھی کیا ہے کہ جنگ بندی اگر ہوئی تو 60 روز کی ہوگی، ایک بات ہے، لیکن اسرائیل کا ریکارڈ خراب ہے، وہ جنگ بندی کی پرواہ کر بھی لیتا ہے لیکن جنگ بندی کی وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی بھی وقت اس کو وائلیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جو شرائط اس میں سامنے آئی ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور دنیا بھر کے میڈیا میں اس بات کو رد کیا گیا تھا، مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک سمیت سعودی عرب نے اور مصر نے اور جارڈن نے بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ 4 عرب ممالک کو دے دیا جائے۔ پہلے یعنی کرٹن ریزر کے طور پر اس جنگ بندی کا سب سے پہلے انٹروڈکشن یہ آیا تھا کہ غزہ کے لوگوں کو کسی اور جگہ پہ ریلوکیٹ کیا جا سکتا ہے اور غزہ کا جو انتظام و انصرام ہے وہ ان 4 عرب ممالک کو دے دیا جائے۔ اس کی مخالفت ان ممالک کی طرف سے بھی آ گئی تھی۔ ایک ارینجمنٹ تو یہ تھا۔ دوسرا، اس کی شرائط میں یہ بات شامل کر لی گئی ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی کا اگر یہ دعویٰ ایک پریکٹیکل شکل اختیار کر لیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے مطابق، تو جو اسرائیلی یرغمالی ہیں اور جو حماس کی قید میں جو تھے، ایک تو ان کو آزاد کیا جائے گا، 10 یرغمالی ہیں جو ابھی تک اطلاعات کے مطابق زندہ ہیں ان کو واپس کیا جائے گا، اور 18 اسرائیلیوں کی لاشیں بھی ان کے پاس ہیں، ان کو بھی 2 مرحلوں میں واپس کیا جائے گا۔ اچھا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے حماس کرنے میں، اس کو کیا عذر مانے ہے، وہ کوئی امر مانے بھی نہیں ہے، وہ واپس بھی کر دیں گے۔ لیکن جنگ بندی جس وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں، آج بھی 31 بچوں سمیت 60 کے قریب لوگ وہاں پر شہید کیے گئے ہیں۔ یار اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے کہ خوراک کی کمی ہے اور جو انہوں نے جگہ مختص کی ہوئی ہے کہ لوگ خوراک لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کو مار دیتے ہیں۔ آج بھی 60-70 لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے جس میں 31 بچے بھی ہیں۔ ایک ڈاکٹر اپنی پوری فیملی کے ساتھ شہید ہوا ہے، یہ آج کی اطلاع ہے۔ تو اگر اسرائیل کو خون کا چسکا لگ گیا ہے یا اس کا کوئی ٹارگٹ اور ہے تو وہ تو بڑی مشکل سے غزہ میں ہونے والی ظلم اور بربریت یا جارحیت ہے، جینوسائیڈ ہے، اس کو بند کرے گا۔ لیکن ٹرمپ ایک اور اگر کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل میں اتنا اثر و رسوخ جو وہ قائم کیا کہ میں نے غزہ میں جنگ بندی کروا دی، تو اب ان کا ٹیسٹ ہے، وہ کر کے دیکھ لیں اس کو۔ لیکن جو شرائط آئی ہیں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان پر عمل درآمد ہوگا۔ مطلب وہ شرائط ایسی نہیں ہے کہ اس پر سب آمادہ ہو؟ نہیں، وہ ہے ہی نہیں شرائط، کیا یعنی اگر یرغمالیوں کی تحویل کا معاملہ ہے تو واپس کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے وہاں پر جو ظلم کا بازار ہے اس کو جنگ بندی کہنا بذات خود یار ایک مذاق ہے۔ یعنی 2 فریقین کے درمیان جنگ ہوتی ہے، بے دست و پا اور نہتے لوگوں کو مارنا، شہریوں کو مارنا ایک علاقے میں، صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ غزہ کے باسی ہیں، فلسطینی ہیں، وہ آبائی طور پر نسل در نسل وہاں پر رہتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ آئیڈیا تو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ جی وہاں پر ہم ایک انٹرنیشنل ریزورٹ بنائیں گے، بنا لیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، اب اس کی ترقی کے لیے ری بلڈنگ کے لیے کام کریں، لیکن اس کے لیے فلسطینیوں کو مارنا اور جو زندہ بچ جائیں ان کو وہاں سے جلا وطن کرنا، یہ تو کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ بنیادی طور پر ہے ہی یہ کہ وہ غزہ کو خالی کروانا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مغربی کنارہ ہے
اس کے اوپر آپ فلسطینی اتھارٹی کی بجائے مکمل طور پر اختیار جو ہے وہ اسرائیل کا رکھنا چاہتے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کو جنگ بندی بھی نہیں قرار نہیں دیا جانا چاہیے. اب ٹرمپ نے کہہ تو دیا ہے کہ 60 روز کے اندر تمام پارٹیز جو ہیں مل کر کام کریں گی اور اسرائیل کی جا رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے امید کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن قطر اور مصر کے حکام حتمی تجاویز پیش کریں گے مجھے لگتا نہیں ہے ویسے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اخبار کے کوٹ کر رہا ہوں کہ 26 جون کو ایک اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے اور حماس کی جگہ پہ 4 ارب ممالک غزہ کا انتظام سنبھال لیں گے. پریکٹیکلی سپیکنگ تو حماس کو تو آپ نے یعنی ایلیمینیٹ کر دیا, ڈیسیمیٹڈ فارم میں ہے. آپ نے اس کی ساری قیادت مار دی, اس کے آپریشنل ٹول جو تھے وہ آپ نے ختم کر دیے. اب ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. تو حماس کسی جگہ پر اب بھی غزہ کے اندر اٹیک کرنے کا یا ایریل سٹرائکس کرنے کا جو جواز بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حماس کے جو لوگ ہیں انہوں نے غزہ کے اندر ہیومن شیلڈ کے طور پر فلسطینیوں کو استعمال کیا اور وہاں سے وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں. یعنی حماس کو خطرے کا سب سے بڑا ایلیمنٹ قرار دے کے آپ جواز پیدا کر رہے ہیں اسرائیل کے اٹیکس کا جو وہاں پر اب بھی جاری ہیں. تو حماس تو اگر وہاں پر موجود ہے تو یرغمالی ان سے لے لیجئے اور جنگ بند کر دیجیے. اب ذرا اپنے پڑوس کے حالات کی طرف بھی آ جاتے ہیں. بھارت کو ایک اور سفارتی شکست ہوئی ہے, اس کی ذرا تفصیلات بتا دیجیے گا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ جے شنکر جو ہمارے لیے دلچسپی کی بات ہے کہ ابھی تک میں نے جس طرح سے کہا تھا کہ 18-20 مرتبہ ٹرمپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ تھی وہ امریکہ کے کہنے پہ یعنی ٹرمپ کے کہنے پہ سیز فائر ہوا تھا. بظاہر ایسے ہی لگتا ہے, لیکن ایک مرتبہ بھی سرکاری سطح پہ اس بات کا اعتراف نہیں کیا گیا کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ بند ہوئی تھی. لیکن کل یعنی آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ جنگ اگر بند ہوئی تھی تو کس کے کہنے پہ ہوئی تھی. ہاں, انڈیا کے اندر اپوزیشن کو اور مودی سرکار کے مخالف جتنے بھی لوگ ہیں سمیت میڈیا کے, گودی میڈیا نہیں, ان سب کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. یعنی ایوری باڈی از سم باڈی ان دا اسکیم آف انڈین تھنگس وہ یہ بات مان چکا ہے کہ یہ 4 روزہ جنگ جو تھی پاکستان کے ساتھ اس میں انڈیا کا کیا کیا نقصان ہوا ہے. طیارے مار گرائے گئے, پاکستان نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا, انڈیا نے بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت یا مقابلہ کرنے کی قوت انڈیا سے کہیں بڑھ کر ہے. سب نے اس بات کا اعتراف کیا. لیکن اگر کوئی نہیں مانا تو مودی نہیں مانا یا مودی کے جو چٹے بٹے ہیں وہ نہیں اس بات کو مانے کہ یہ جنگ امریکہ کے کہنے پہ روکی گئی تھی. لیکن کل جے شنکر نے سب سے پہلی مرتبہ یہ کوارڈ کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے نیوز ویک کو ایک انٹرویو دیا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کی رات کو جے ڈی وینس نے, نائب صدر امریکہ نے فون کر کے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان انٹینس ٹو لانچ اے کولوسل اٹیک آن انڈیا. یہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ وہ کولوسل اٹیک کیا ہو سکتا تھا, نیوکلیئر اٹیک ہو سکتا تھا. اس کی طرف پہلے اشارے ضرور ملے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے اس بات کا کبھی بھی نہ اقرار کیا گیا نہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان انڈیا پر کوئی جوہری نوعیت کا حملہ کرنا چاہتا تھا. ہاں, دفاع کا حق اور اسی خوف سے یہ لوگ پھر مان گئے سیز فائر کے لیے. اب ریئلٹی یہ ہے کہ اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پر انڈیا استعمال کر رہا ہے کہ پاکستان چونکہ نیوکلیئر کوئی اٹیک کرنا چاہتا تھا, ہم اس خطے میں امن چاہتے تھے, ہمارا پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا. اب کل جو انہوں نے انٹرویو دیا اس کی مختلف سطحیں ہیں جہاں پر اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. سر آپ نے بتایا کہ کوارڈ کا اجلاس تھا, یہ کوارڈ کیا ہے پہلے یہ بھی بتا دیں. اور اس کی دیکھیں یہ 4 ملکی, انڈیا ہے اس میں شامل, آسٹریلیا, جاپان اور امریکہ ہے. اتحاد ایک اتحاد ہے. جس طرح سے پہلے شنگھائی 5 ہوتی تھی, پھر شنگھائی تعاون تنظیم بن گئی ہے. یعنی پہلے سیکیورٹی پیراڈائم تھا, اس کو ٹیرر فری قرار دیا جائے, پھر ڈیولپمنٹ کی طرف چلے گئے. لیکن یہ کوارڈ جو ہے یہ خالصتاً جو ہے یہ چائنا کو کنٹین کرنے والے جو ممالک ہیں 4 ملک, جس میں انڈیا بھی شامل ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, امریکہ ہے, ان چاروں کو انڈو پیسیفک ریجن میں میری ٹائم کے حوالے سے, وہاں پر نیویگیشن کے حوالے سے چائنا کی جو ملٹرائزیشن ہے اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. اور چائنا بھی ویسے ماشاءاللہ
ہمیں بازار تو لگتا ہے کہ اس کے کوئی ڈیزائن ایسے نہیں ہے، لیکن اس ریجن میں اس نے بھی انٹر کانٹیننٹل میزائل پھینکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف تو چائنا کو ہے، اس کو جاپان کو ہے، پھر اس ریجن میں 4 ممالک یہ لگتے ہیں، اور چاروں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ تو انڈیا تو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے اسی لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے ساتھ چونکہ ہمارا معاملہ ابھی چل رہا ہے اور بقول مودی کے ہمارا جو آپریشن سندور ہے ابھی جاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں تنور گرم ہے تو ہم بھی ایک آدھ روٹی پاکستان کے نام کی لگا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش تو وہاں پر کی کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یا تو پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دلوایا جائے، یا پھر یہ ہے کہ پہلگام کا واقعہ پاکستان کے متھے لگایا جائے، جس سے پہلے دن سے ہی پاکستان جو ہے وہ انکاری ہے اور وہ کہہ رہا ہے پاکستان کا، اور بھارت اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایک تو ان کی ناکامی یہ ہے، انڈیا کو ایک مرتبہ پھر یہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شاہ جی پاکستان کی ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں تو ذرا ڈیفنس منسٹر کی طرف بھی آ جاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے، میں سوچ رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی سر کہ بینگ دا پارٹ آف گورنمنٹ وہ کہتے ہیں یہ جو انکریمنٹ لگا ہے ہمارے ایم این ایس کے، ایم پی ایس کے، اسپیکرز وغیرہ کے، وہ نہیں لگنے چاہیے تھے۔ کل انہوں نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا نام لگا دیا جاتا ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹیرینز کی، اسپیکرز کی، ڈپٹی اسپیکر کی، ان کی سیلری اور چیئرمین سینٹ کی سیلری حکومت نے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں بڑھائی، یہ خود اپنی سیلری میں اضافہ کر لیتے۔ پھر انہوں نے ایاز صادق کا نام لے کر کہا کہ 21 لاکھ روپے انہوں نے اپنی سیلری کر لی ہے۔ تو بجلی مفت، پیٹرول ہم کل ویسے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بجلی مفت ہے، پانی مفت ہے، ہر چیز مفت ہے، پیٹرول مفت ہے، گاڑیاں مفت ہیں، گھر سرکاری آپ کو ملتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی سیلری اتنی۔ ویسے یار خواجہ آصف صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پنگا لینے کی نا، یا آپ یہ کہیے کہ وہ اتنے توانا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے اسپیکر پہ انہوں نے اس کا نام لے کر اس کو کریٹیسائز کیا ہے۔ آج ویسے رپورٹرز نے ایاز صادق سے پوچھنے کی کوشش کی، وہ خاموش رہے، انہوں نے گریز کیا، اس کا جواب نہیں دیا، لیکن خواجہ صاحب ویسے اپنا کام ڈال گئے۔ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو بھی ان کے جی میں آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، خواجہ آصف کا بھی یہی معاملہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو نشہ کرنے کے الزامات لگائے جاتے تھے وہ غلط ہے۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے، اور اس طرح کہ جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے، نو یہ تعریف تو انہوں نے کی ہے رانا ثناء اللہ نے، ٹھیک ہے، انہیں لائٹر نوٹ کہنا بھی چاہیے یار، ویسے کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو اس میں اتنا دل گردہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ جو بات صحیح ہے اس کو صحیح مانے۔ مجھے زیادہ اس بات سے عمران خان نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا یار، عمران خان نے جس طرح سے جتنی بہادری سے یہ سزا، مطلب یہ دیکھیں وہ ایک محاورہ ہے کہ حسن وہ ہوتا ہے جس کو آپ کی سوتن سراہتی ہے، وہ تعریف کرتی ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ جس پر منشیات کا مقدمہ عمران خان نے خود بنایا تھا، وہ اگر عمران خان کی جواں مردی کی یا بہادری سے قید کاٹنے کی کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ تو رانا صاحب کو کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف کو بھی آپ نے اچھا کیا کہ ان کا ذکر کیا کہ وہ جس پارٹی کے ہیں انہوں نے پارٹی میں رہتے ہوئے خود اپنے اسپیکر کو یہ کہا کہ یار ہر چیز تو آپ مفت کی لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی سیلری بڑھائی ہے، اور الزام دیتے ہیں آپ شہباز حکومت کو۔ تو یہ بات خواجہ صاحب کو کریڈٹ تو بنتا ہے، پھر خواجہ صاحب کی تعریف کر لیں، اس میں کوئی میرا خیال کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔